دنیا کے اس پہ قبضہ کیا، پھر دنیا کو چلا سکتے ہو تم، لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں آپ دیکھیں گے 80%، 90% زائونسٹ کا کنٹرول ہے، میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے۔ تو جو بچہ پڑھنے جاتا ہے انہوں نے دو چیزیں کرنی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں، ییل یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کورسز بنائے ہیں، اور یہ بھی عجب ہے کہ 80% اسکولوں کے کورسز بنانے والے، کالجز، یونیورسٹیوں کے کورسز بنانے والے بھی یہ زائونسٹ ہیں۔ ان کی پوری طاقت اسی پر ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ خدا بھی دنیا میں نہیں ہے اور روح بھی نہیں ہے۔ جب انسان خدا کا عقیدہ بھی چھوڑ دے گا اور روح کا عقیدہ بھی، یعنی انسان بس ایک حیوان ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مرنا، نہ قیامت ہے نہ برزخ ہے، تو یہ انسان ایک وحشی انسان بن جائے گا، اپنے مفادات کے لیے ہر ظلم کرے گا، ہر خرابی کرے گا، کیونکہ اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے شیطان بھی پہلے انسان کو حیوان بناتا ہے، جب حیوان بن جائے تو اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہے۔ تو اب ہمارا آپ کا کیا کام ہے؟ 7 ارب جو دنیا کی آبادی ہے، یہ خبیث صہیونسٹ یا زائونسٹ آدھی سے زیادہ آبادی کو ایتھیس بنا چکے ہیں۔ خود ہم نے یورپ میں دیکھا، کینیڈا میں دیکھا، امریکہ میں، یہ لوگ ظاہر نام کے عیسائی ہیں مگر خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کے پاس دلائل ہے، آپ کے پاس علم قرآنی ہے، اہل بیت کا علم ہے، تو ایک ایتھیسٹ کو آپ 1 گھنٹے کی نشست میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تک ہم نے جو برہان، جو دلائل پیش کیے، برہان حرکت، کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی طاقت حرکت میں اسے نہ لائے۔ اب یہ اتنی بڑی زمین جو حرکت میں ہے، کون سی طاقت زمین کو حرکت دے رہی ہے؟ سورج حرکت میں ہے، چاند ستارے حرکت میں ہیں، تو یقیناً ایک عظیم الشان طاقت ہے۔ کل آپ نے برہان نظم سنا کہ ہر شے میں کائنات کے نظم ہے، چوٹی سے لے کر اور آسمان کے بڑے بڑے سیاروں تک، تو نظم ہے۔ یقیناً ایک عظیم الشان مالک ہے جس نے دنیا کو نظم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھیوری بھی اس وقت جو صہیونسٹ نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے دی تھی کہ بگ بینگ تھیوری ہے، سیارے ٹکرائے اور زمین بن گئی، وہ جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ خود ناسا میں، خود امریکہ میں جو بڑی بڑی دوربینیں آئی ہیں، انہوں نے دیکھا کوئی سیارہ آپس میں نہیں ٹکرایا ہے، کوئی اس کا نشان نہیں ہے، سب صحیح سالم ہے۔ ڈارون کی تھیوری بھی انہوں نے دی دنیا کو بے دین بنانے کے لیے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، لیکن جب جین سامنے آئی تو آج سائنس نے اس تھیوری کو بھی جھٹلا دیا کہ انسان کی جین حیوان میں بدل نہیں سکتی اور حیوان کی جین انسان میں بدل نہیں سکتی۔ تو عزیزان گرامی، دلائل بہت زیادہ ہیں، اللہ پاک کے وجود پر ہزاروں دلیل ہیں۔ مثلا جو ہم کہتے ہیں نا شہید ہے، یہ شہید ہے، شہید بھی اللہ کے وجود پر گواہی دیتا ہے۔ صلوات پر محمد وعلیہ شہید کیوں کہتے ہیں؟ یہ شہید اللہ کے وجود پر گواہی دیتا۔ ایران عراق کی جنگ میں ابھی تک خود ان آنکھوں نے بھی دیکھا کہ کئی سو، شاید 1000 تک بھی ایسے شہیدوں کی لاشیں ملی ہیں جن کی شہادت کو 10 سال، کسی کو 20 سال ہو چکے ہیں، کسی کو 30 سال، مگر ان کا بدن صحیح اور سالم ہے۔ یہ خود اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ ہم نے خود یہاں قوم میں شہیدوں کو دیکھا جن کو شہادت کیے ہوئے دفن ہوئے، کیونکہ ابھی تک بہت ساری لاشیں نکال رہے ہیں، ابھی تک سارے ملے بھی نہیں ہیں جو گمنام شہید ہیں۔ 20 سال کے بعد ان کی لاش ملی اور ان کا بدن صحیح سالم، بلکہ لاش ڈھونڈنے والے جو ہیں
وہ کہتے ہیں شہید خود ہمیں رہنمائی کرتا ہے. ہم جب ڈھونڈتے ہیں تو اچانک ایک سامنے تصویر آتی ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے میری میت یہاں پر ہے, پھر وہ تصویر غائب ہو جاتی ہے. تو وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں, شہید کی رہنمائی سے ہمیں اس کی میت مل جاتی ہے. سب بات بنے محمد جنہوں نے قربانی دے کر پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو بچایا, ورنہ یہ داعشی ملعون وہی چاہتے تھے جیسے جنت البقیہ شہید ہوئی اس طرح پاک بی بی کا روزہ بھی شہید کریں. خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. زینبیون, حیدریون, فاطمیون انہوں نے مل کر بڑی قربانی دی ہے. تو زینبیون کا ایک مجاہد کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارا چھوٹا لشکر گھیرے میں آ گیا تھا اور کچھ لوگ ہمارے شہید ہو گئے. اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرف جائیں, راستہ نہیں معلوم تھا, چاروں طرف دشمن تھے. دعا مانگی ہم نے تو کئی گھنٹے ہو چکے تھے, جو افراد بیچارے ہمارے شہید ہو چکے تھے. تو جب ہم نے کہا کہ ہم ادھر جائیں کہاں سے ہم نجات ملے گی, تو ایک شہید جو مر چکا تھا کتنے گھنٹے, وہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے, کہتا ہے اس راستے سے جاؤ تو حفاظت ہوگی. صلوات پڑھی محمد والے. بہت زیادہ ہے شہید کہتے سے ہے جو اللہ کے وجود پر شہادت دے, گواہی دے. کیونکہ دوسرا موضوع بھی اہم تھا, یہ زائونسٹ چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ روح نہیں ہے. میں نے خود ییل یونیورسٹی, دنیا کی بڑی یونیورسٹی امریکہ کی, اس میں ایک بدبخت زائونسٹ کے 18 لیکچر سنے کہ وہ کیسے عوام کو گمراہ کر رہا تھا. افلاطون کی دلیل اس نے جھوٹی دست و پا شکست یعنی غلط دلیل اس نے بتائی, ارسطو کی دلیل پوری نہیں بتائی, اور اس کے بعد کہا یہ افلاطون اور ارسطو جو فلسفی گزرے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح کو ثابت کرتے ہیں, نہیں وہ غلط ہے. 18 دروس, 18 اس کے لیکچر اب بھی یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائے گی ییل یونیورسٹی میں. تو ان صہیونسٹوں کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ ثابت کریں کہ روح بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ہے. تو پھر انسان کو گمراہ کرنا آسان ہے, ان پہ حکومت کرنا. ان کا مقصد ہے عیسائی بے دین ہو جائے, مسلمان بھی بے دین ہو جائے, تو ان پر ہم حکومت کریں. اور اکثر آپ دیکھیے امریکہ کا صدر بھی انہی کا غلام ہوتا ہے. یورپ کے بھی جتنے بڑے بڑے افسر یا بڑے بڑے سیاستدان وہ صہیونسٹوں کے غلام ہوتے ہیں. کبھی وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہیں گے, وہ ان کے پٹھو ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پوری دنیا پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو آئیے روح کے بارے میں بھی آسان وقت بہت کم ہے کہ ہم آپ کو دلیل سنائیں, ایسی دلیل جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے سچے خواب جو ہے نا ہر انسان دیکھتا ہے. جو انسان بھی سچ بولتا ہے اللہ اسے خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے, آنے والے خطرات سے خبر دیتا ہے. مثلا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہزاروں نے دیکھے ہوں گے سچے خواب. میں یہاں بیٹھا ہوں, میں نے خواب دیکھا کہ کراچی میں ایک میرا دوست ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس طرح سے فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہے. اور میں نے فون اٹھایا کہ دیکھو خواب سچا ہے یا جھوٹا. تو بے عین ہی جو میں نے دیکھا تھا وہی واقعہ انہوں نے بتایا کہ بالکل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی ٹانگ پہ بہت چوٹ لگی ہے. تو اب بتائیے میں تو یہاں بیٹھا ہوں, یہ کراچی ہزاروں میل دور کی خبر مجھے کیسے ملی؟ یعنی کہ روح کے اندر طاقت ہے. قل روح من امر ربی, اللہ نے کہا روح کے اندر بہت طاقت ہے, بہت عظمت ہے. وہ ایک منٹ میں, لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری آسان دلیل, تو فلسفی دلائل تو بہت ہیں, لیکن آسان دلیل جو ایک عام انسان بھی سمجھے, مثلا مرحومین کا خواب میں آنا اور یہ بتلانا کہ ہم اس مشکل میں ہیں, آپ ہماری یہ مشکل حل کر لیں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا عالم دین تھا, وہ مر گیا اور اس کے بعد دوسرے دوست کے خواب میں آیا تو دیکھا کہ یہ مرزخی جنت میں ہے, مگر ہر 5 منٹ کے بعد پورا اس کا بدن لرزتا ہے اور آنسو گرتے ہیں. تو پوچھا بھی آپ تو برزخی جنت میں, یہ تکلیف کیسی ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا ایک بڑا اژدہا, ایک سانپ
ہر 5 منٹ کے بعد ان کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے اور مولانا صاحب کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کہا بھئی آپ جنت میں ہیں تو یہ اللہ پاک نے تم پہ عذاب کیوں نازل کیا؟ کہا اللہ پاک کی طرف سے عذاب کوئی نہیں ہوتا, یہ خود ہمارے کرتوت ہوتے ہیں, ہمارے کردار ہوتے ہیں, ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس سے عذاب بنتا ہے. خدا ارحم الراحمین. بھئی تم نے کیا گناہ کیا؟ کہ میں نے گناہ یہ کیا تھا کہ ایک جوتی بنوائی تھی موچی سے, اور پیسے میں نہ بعد میں دے دوں گا, نہیں دیے, اور میں نے اسے پیسے نہیں دیے, پھر وصیت میں بھی نہیں لکھا. اس وجہ سے میں عذاب نہیں ہوں. اگر میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس موچی کو جا کے یہ رقم دے دیں. یہ صبح اٹھتا ہے, جاتا ہے اس موچی کے پاس, کہا بھئی یہ بات میں نے خواب میں دیکھی, کیا ایسا ہوا؟ کہا بالکل ایسا ہوا. پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہ مولانا ہے وہ کوئی چور خائن تو نہیں ہے, یقیناً وصیت میں لکھا ہوگا. میں گیا اس کے بیٹے کے پاس کہ میرے بارے میں کچھ لکھا ہے آپ کے بابا نے؟ کہا کچھ نہیں لکھا. تو مجھے بہت دکھ ہوا, دل سے آنکھ نکلی. ایک کیسا مولانا تھا کہ مجھ جیسے فقیر کا حق اس نے نہیں دیا, کھا گیا. تو یہ غریب کے آنکھ سے سانپ بچھو بنتے ہیں. انہوں نے رقم دے دی تو وہ صاحب پھر دوبارہ خواب میں آئے کہ آپ کا بہت شکریہ, میں اس عذاب سے بچ گیا. ایسے واقعات بہت ہیں. لیکن دوسری جس میں ماڈرن زمانہ ہے تو جو سیریس مریض ہوتے ہیں قوموں میں چلے جاتے ہیں. خود ہمارے ایک دوست جو تھے لیوٹن میں, الحمدللہ مولانا بن گئے اس واقعے کے بعد, جو انہوں نے پورا منظر ایک ہلکا سا برزخ دیکھ لیا تھا. شدید بیمار ہو گئے تھے اور قوموں میں تھے پتہ نہیں کتنے دن. اور ایسے کئی لوگوں کے تجربات ہیں کہ ہم قوموں میں چلے گئے, یعنی نہ موت نہ زندگی, اور ہماری باڈی اندر تھی آپریشن تھیٹر میں, مگر ہم باہر سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے. جب ہم ہوش میں آئے تو انہیں بتایا. یہ جو قوموں میں لوگ چلے جاتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو بتاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طاقت ہے روح جو بدن سے اوپر ہے, اور اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ باہر کی چیزیں, دور دور کی چیزیں سن سکتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تقریباً 1830 کے بعد انگلینڈ میں ایک علم وجود میں آیا. اسلام کے اندر سب سے پہلے ہے یہ کہ مرحومین جو مر چکے ہیں ان سے کیسے رابطہ قائم کریں. یہ 1830 میں ہوا, اور اس کے بعد ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اس وقت بہت سارے ادارے اس میں سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں, کہ اگر آپ اپنے والد صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, دادا سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ادارے آپ کو بات کروا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے گوشت سے. تو ہمارے دوست مولانا پروفیسر حسن صاحب کراچی والے جو اکثر محفل شاہ خراسان میں مجلس پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا میں خود امریکہ میں گیا اور میں نے چاہا کہ ایک اپنے مرحوم رشتہ دار سے بات کروں, اور انہوں نے بات کرا دی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بچوں بیٹھے رہو, آتے جاتے رہو, بچوں کو بٹھا دیں. ایک علم ہے جو وجود میں آ گیا ہے کہ آپ اپنے مرحومین سے بات کر سکتے ہیں, اور اس میں اسلام میں تو یہ سب سے پہلے تھا. ہمارے علماء مثلا صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی محمد حسن طباطبائی یہ علم رکھتے تھے کہ بزرگ علماء کی روحوں کو بلاتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے. مثلا بڑے بڑے جو علماء ہمارے گزرے ہیں ان کو بلا کے کہتے یہ آپ کی بات کتاب میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, آپ ذرا بتائیے. انہوں نے کہا ہر تقریباً علامہ مجلسی دیگر علماء کو ہم نے بلایا اور ان سے درس دیا, مگر 2 علماء کو ہم نہ بلا سکے, ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید ابن طاؤس. جب بھی ہم نے چاہا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روح کو بلائیں تو فرشتوں نے کہا ہم ان 2 بزرگوں کو نہیں بلا سکتے, کیونکہ ایک امام علی کے دائیں طرف ہوتے ہیں, دوسرے بائیں طرف. 2 بڑی ہستیاں ہیں, مقدس اردبیلی, سید ابن طاؤس. تو عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ روح کو ثابت کرنے کے لیے اور عقلی فلسفی دلائل بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ سادہ دلائل ہیں کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان صرف بدن نہیں ہے بلکہ جو اصل انسان کا وجود ہے وہ روح ہے. صلوات پڑھیں محمد. روح
ٹیلی پیتھی ایک علم ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں تو دوسرا شخص دوسرے کمرے میں بیٹھ جائے اور خود سے بغیر ٹیلی فون کے رابطہ قائم کرے. اچھا یہ علم عام نہیں ہے, اس میں بہت زحمت اٹھانی پڑتی ہے, مگر ٹیلی پیتھی کی حقیقت ہے کہ بغیر مادی کسی بھی انسٹرومنٹ کے آپ روح کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں. پہلے ایک کمرہ پھر اور دور ہو جائے, حتیٰ دوسرے ملک میں بھی ہو, تو ان حضرت کو بھی اگر طاقت ہے, وہ لندن میں بیٹھے آپ یہاں بیٹھے ہوئے, تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. سائنس نے بھی ٹیلی پیتھی سے انکار نہیں کیا. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. یہ چیز لوگوں کے لیے جو دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں اور دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے پیچھے اسرائیل اور یہ زائونسٹ لوگوں کی پوری لابی. اب آئیے دوسرا مناظرہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا وہابیوں سے, جو شیعوں کے شدید دشمن ہے اور شیعوں کے خلاف شدید پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات امام علی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں, لہذا یہ مسلمان نہیں. ہم نے تقریباً 8 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. ہر دن ایک آیت قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نفس رسول خدا ہیں. جب رسول خدا افضل ہے تو مولا علی بھی افضل ہے. اسی طرح سے آج ایک اور دلیل سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 81, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. زبردست آیت ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب میں نے نبیوں کو نبوت دی تو ان سے میں نے عہد کیا کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں, تم نے اس نبی کو ماننا ہے, تصدیق بھی کرنا ہے, ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے. اور آگے سخت جملے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا, جو مدد نہیں کرے گا, وہ اصلاً اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب بتائیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کون سے نبی آئے ہیں ہمارے نبی کی مدد کے لیے؟ کوئی نبی نہیں آیا. تو اس آیت کا جواب کیا ہے؟ صریحاً آیت ہے آل عمران کی 81, اے تمام نبیوں تمہیں اس شرط میں نبوت مل رہی ہے, آخری زمانے میں نبی آئیں گے, اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو اگر یاد ہو ایک آیت میں نے پڑھی تھی, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, اے میرے محبوب ان نبیوں سے پوچھیں, معراج کی آیت ہے کہ جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, کہ میں نے ان کو نبوت کس شرط پہ عطا کی. تو سارے نبیوں نے کہا بِإِقْرَارِ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ, جب ہم نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا, وَبِنَبُوَّتِهِ, اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا, وَبِإِقْرَارِ وِلَایَتِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ, اور جب ہم نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تو تب ہمیں نبوت ملی. اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن مدد کے لیے تو کوئی نبی نہیں آیا. اگر مدد کے لیے نہیں کوئی نبی آتا ہے تو اس آیت کا جواب کون دے گا؟ تو اللہ پاک کا انتظام یہ ہے کہ تمام نبیوں کے نمائندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور ہمارے نبی کے نمائندے جانشین امام مہدی علیہ السلام ہیں. جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے مدد کے لیے. اور پھر کیا ہوگا؟
نماز کا وقت ہوگا تو امام زمانہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، اس وقت میں آخری نبی کا امتی بن کر آیا ہوں، نماز آپ پڑھائیں گے کیونکہ آپ جانشین پیغمبر ہیں. تو عزیزان گرامی بات کر رہے ہیں مولا علی کی، مولا علی کے آخری فرزند کہ جہاں پر قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ نبی کا سر ہوگا. اور یہ حدیث سارے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ حدیث سارے اہل سنت کے بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ امام آگے نماز پڑھائیں. یہ دو دلیلیں، حدیث بھی ہے، آیت بھی. اب آئیے عیسائیوں کو کیسے مسلمان کریں گے. ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ 60 سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کو بتائیں، صرف ایک سوال ہم بتائے تھے. 60 سوالات ہمیں اگر ای میل کر دیں ہم آپ کو بھیج دیں گے. آج تک کسی عیسائی عالم نے اس کا جواب نہیں دیا ہے. یہ 60 سوال جس کو بھی دیں گے یقین جانیے کہ وہ مسلمان مومن ہونے کے قریب ہوگا یا ہو جائے گا. خود ہم نے تجربہ کیا مڈغاسکر میں کئی سال پہلے، کسی نے جواب نہیں دیا، پورا چھوٹا گاؤں مسلمان ہو گیا. 60 سوالات جو تورات انجیل سے ہیں. اور اس کے لیے 17-18 کتابیں احمد دیدت کی ہیں. احمد دیدت خدا رحمت کرے، مرد مجاہد تھا ساؤتھ افریقہ میں. اس نے 50,000 سے زیادہ عیسائیوں کو مسلمان بنایا تھا. تو وہ بھی فرشتہ نہیں تھا، وہ آپ جیسا ہمارے جیسا انسان تھا. اس کے اندر جذبہ تھا، اس نے زحمت اٹھائی. تو اس زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. آج انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں، آپ 50,000 سے 50 لاکھ کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں. اسی کی کتابیں ہیں، بہترین کتابیں ہیں مناظرے کی. اور یہ 60 سوال. اب آئیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے نبی پاک کا ذکر تورات انجیل میں ہے. مولا علی کا ذکر آپ نے سنا، 22 آیتیں جس میں ایلیا بار نبیوں نے مدد مانگی ہے، مظلوم عوام نے مدد مانگی ہے. ایلیا آدم کے زمانے میں ہے، ایلیا ابراہیم کے زمانے میں ہے، ایلیا سارے نبیوں کے زمانے میں ہے. حضرت عیسیٰ نے اس سے مدد مانگی ہے، حضرت موسیٰ نے مدد مانگی ہے. اور کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میرا نام ایلیا ہے. بار بار مولا علی نے کہا انا ایلیا فی التورات انا ایلیا فی الانجیل، میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے. سب آپ محمد و آل محمد.